اللہ کو مانتے ہیں ان کو بھی شفا 2 گولی پیناڈول سے ہی ہوتی ہے. جو یہ کہتے ہیں انشاءاللہ یہ گولیوں سے مجھے فائدہ ہوگا ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے. جو یہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ نہیں کہتے ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے. وہ تو گدے والا ایک واقعہ ہو گیا اتفاق سے, ورنہ آپ اپنی پروڈکٹ انگریز جتنی چیزیں مارکیٹ میں بیچ رہا ہے انشاءاللہ کہے بغیر بیچ رہا ہے نا. بک رہی ہیں کہ نہیں بک رہی ہیں؟ بلکہ زیادہ بک رہی ہیں ان کی کیا. اور ہمارے انشاءاللہ ماشاءاللہ والے حج کر کے آتے ہیں, ٹوپیاں پہن کے غسل کر کے قرآن خوانی کرواتے ہیں, اس کے بعد بھی سونے کا کاروبار کر رہے ہوتے ہیں دکان میں بیٹھ کے. سونے کا مطلب سلیپنگ. ہمارے ایک دوست ہے نا, وہ سارے دم درود کروا لی ہے, رقیہ بھی کروا لی, پھونکے لگوا لی, قرآن خوانی کروا لی. میں ایک دن گیا, میں نے کہا آپ کو بزنس چل رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں اللہ کا شکر ہے اب تو میرا ہم 2 بھائیوں نے مل کے ایسا بزنس شروع کیا وہ تو چل ہی رہا ہے. میں خوش ہو گیا. میں نے کہا چلو. کہتے ہیں کیا؟ میں نے کہا کہتے ہیں سونے کا کام شروع کیا ہم نے. میں نے کہا شاید گولڈ پہ آ گئے. میں نے کہا تم تو پکوڑوں کا نہیں ہو رہا تھا, تم سے پکوڑوں کا بزنس نہیں ہو رہا تھا, سونے کا کیسے؟ کہہ رہے ہیں اللہ کا بڑا فضل ہے یار, دونوں بھائیوں نے اب سونے کا کام شروع کیا دکان میں اور اللہ نے بڑا نوازا ہے. مولوی تھے وہ, مولوی لوگ اکثر تھوڑے نا خوش ہوتے ہیں نا, اس لیے بے روزگار ہو کے اتنے خوش تھے. دیکھو میں نے کہا میں سمجھا نہیں یار, پکوڑوں کا نہیں ہو رہا تھا, گولڈ کا کیسے کر لیا؟ کہہ رہے ہیں بھائی سونے کا کاروبار. میں نے کہا کیسے؟ کہہ رہے 12 گھنٹے میں سوتا ہوں, 12 گھنٹے وہ سوتا ہے, تو ہمارا کام اب کیا ہے؟ سونے کا. میں نے کہا بزنس تو چل نہیں رہا, کم از کم نیند تو پوری کرو نا ادھر آ کے. تو اور کتنے انشاءاللہ ماشاءاللہ کہے ہوں گے انہوں نے, ہے بھائی؟ قرآن خوانی بھی کروا لی ہوگی, انشاءاللہ ماشاءاللہ بھی بزرگوں سے دعائیں بھی کروا لی, اور گورا نہ انشاءاللہ نہ ماشاءاللہ, دے دن نوٹ چھاپے جا رہا ہے. تو یہ ایتھیس ملحد لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ دیکھو ہر کام لاجک سے ہو رہا ہے, ہر کام تو اللہ 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 کہاں ہے. خوب سمجھ لو, یہ کہتے ہیں ہم عقلی باتیں کرتے ہیں, اور مولوی لوگ خلاف عقل باتیں کرتے ہیں, مذہب خلاف عقل باتیں کرتے ہیں. نا 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 نا, مذہب عقل کی بات کرتا ہے, یہ کم بخت خلاف عقل بات کرتے ہیں. دنیا میں ہر کام اگر اسباب سے ہی ہو رہا ہوتا تو سوال سب سے بڑا یہ کائنات پہلی مرتبہ کیسے پیدا ہوئی؟ نہیں آئی سمجھ میں؟ پہلی مرتبہ کس نے کیسے ہو گئی؟ اسباب یہ کہتے ہیں جتنے بھی سائنسدان ہیں نا جنہوں نے لاز بنائے ہیں فزکس کے, بنائے تو نہیں یعنی ایکسپلین کیے ہیں, وہ سارے کے سارے کہتے ہیں کہ وہ جو اس کا مشہور وہ یار لا ہے اس کا آئنسٹائن کا, E=mc² ہے نا, E=mc², یہ ہے کائنات کی بیس. تو اس میں ادھر E ہے ادھر mc² ہے. کیا خیال ہے؟ اگر یہاں سے E ہٹا دو, انرجی ہٹا دو, تو mc² کی کوئی حیثیت رہ جائے گی؟ وہ کہاں سے آئے گا؟ ادھر سے انرجی ہٹا دو, mc² 0 ہو جائے گا نا. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ دوبارہ سے دیکھو, انرجی کنورٹ ہوتی ہے, اس نے ایکویشن ایکسپلین کی اور تجربوں سے یہ ثابت ہو چکی ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے. E=mc². تو اب انرجی اگر نہیں ہے تو mc² 0 ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ فنا ہو جائے گا وہ. اور اگر ادھر mc² نہیں ہے, E ہے, تو E=0 ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ تو یہ دونوں چیزیں میں سے ایک پہلے ہونا ضروری ہے, یا تو E ہو یا mc² ہو. پہلی دفعہ انرجی کس نے پیدا کی جس سے ماس وجود میں آیا؟ یہ پہلی مرتبہ مادہ کس نے پیدا کیا جس سے انرجی وجود میں آئی؟ ایک دفعہ ایک چیز وجود میں آئے گی, پھر وہ فزکس کے ایکویشن میں جکڑی جائے گی. وہ اس سے جب تک کچھ ہے ہی نہیں تو جکڑیں گے کیسے اس کو ہم؟ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ تو فزکس کا کوئی لا اپلائی ہو ہی نہیں سکتا جب تک خدا کو یہ نہ مانا جائے کوئی ایسی طاقت ہے جو کچھ کرنے میں کسی سبب کی محتاج نہیں ہے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ کوئی ایسی طاقت ہے جس نے یا تو انرجی کو پہلے پیدا کر دیا پھر mc² میں اس کو کنورٹ کر دیا. یہ mc² کو پیدا کر کے انرجی, یہ سائنسدان بتائیں گے, میرا یہ ٹاپک نہیں ہے. لیکن کوئی ایسی طاقت ہے جس نے کلمہ کن کی طاقت سے یا تو E کو پیدا کیا یا ماس کو پیدا کیا. تو میرے بھائی عقل یہ کہتی ہے کہ ایک طاقت ایسی ہے جو کچھ کرنے میں کسی سبب کی محتاج نہیں ہے. تو جو کائنات کو کلمہ کن کی طاقت سے پیدا کر سکتا ہے وہ جب چاہے گا پیناڈول سے آپ کی شفا چھین لے گا. تو یہ پیناڈول تو کسی کھیت کی مولی نہیں ہے. وہ اگر چاہے گا تم 2 کے 4 پیناڈول کھا لو, درد صحیح نہ ہو تو کون روک سکتا ہے اس کو؟ اور وہ اگر چاہے گا کہ پیناڈول سے شفا کے بجائے اسی میں موت رکھ دے تو کون روک سکتا ہے اس کو؟ ہاں وہ کرتا نہیں ہے, ایسے وہ کرتا نہیں ہے.
تو نہ کرنا ایک الگ بات ہے، کرنے کی طاقت نہ ہونا ایک الگ بات ہے. اس لیے مسلمان کو سکھایا یہ گیا ہے کہ اسباب اختیار کرو گے تو کامیابی ملے گی، لیکن انشاءاللہ کہہ کے اپنے ایماندار ہونے کا ثبوت دو کہ ہم بے ایمان نہیں ہیں، کہ ہم یہ ماننے لگیں کہ اسباب اللہ کی مرضی کے بغیر بھی کچھ کر سکتے ہیں. بے شک سونے کی دکان کھول لی ہے، لیکن کرتا کون ہے؟ اللہ ہی کرے گا، یہ بتانے کے لیے. اور اکثر ایسا ہوتا بھی ہے کہ جب آپ یہ جو انشاءاللہ ماشاءاللہ کر رہے ہوتے ہیں نا، پھر بھی کاروبار نہیں چل رہا ہوتا. وجہ اس کی کہ سارے انشاءاللہ ماشاءاللہ کا کاروباری کر رہے ہوتے ہیں، یہ اور کچھ کر نہیں رہے ہوتے. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ ابے دیکھو، آپ نے کہا، آپ یہاں بیٹھے ہو، آپ نے کسی مولوی صاحب سے سنا قرآن میں آتا ہے انشاءاللہ کی بڑی برکت ہے، اور واقعی یہ ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے. اور انشاءاللہ نہ کہنے کی بڑی بے برکتی بھی ہے. اور دیکھو کچھ چیزیں غیر مسلموں کے لیے نہیں ہوتی، مسلم کے لیے ہوتی ہیں، کیونکہ وہ تو خدا کو مانتے ہی نہیں نا. اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تم نہ کہو انشاءاللہ، لیکن مسلمانوں کے لیے اللہ کے اصول کچھ اور ہیں. تم تو مانتے ہو نا، ماننے والے کو ٹھوکا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، سزا دی جاتی ہے، نہ ماننے والے کو تھوڑی ہوتا ہے. ابے بھائی محلے میں ایک بچہ آپ کو اپنے ابا ہی نہیں مانتا، آپ اس کو بول رہے ہو پانی لے کر آؤ، وہ نہیں لا رہا، آپ بولے کہ نالا میری بلا سے، لیکن وراثت تجھے نہیں دوں گا میں. اپنا بچہ جو آپ کو ابا مانتا ہے، آپ کہہ رہے پانی لے کر آ، وہ نہیں لاتا، چماٹ مارتے، وہ کہتے لے بھائی وہ تو آپ کو ابا ہی نہیں مانتا، اسے تو ڈانٹتے بھی نہیں ہو، اور میں پانی نہیں لاتا مجھے چماٹے آتے ہیں. وہ کہیں گے بھائی تو مجھے بابا مانتا ہے تو پوری طرح ماننا. تو مسلمان انشاءاللہ ماشاءاللہ نہیں کہے گا، اس کے لیے سائیڈ ایفیکٹ ہوں گے. جو لبرل لوگ ہیں نام نہاد، جو خدا کو مانتے نہیں ہیں، ان کے لیے تو احکام ہی کچھ اور ہیں. وہ تو قارون بن کے بھی اتنا پیسہ کما لیا انہوں نے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے بات؟ ہاں کچھ لوگ انشاءاللہ ماشاءاللہ بہت چلا رہے ہوتے ہیں، پھر بھی کیا ہوتے ہیں؟ زیرو. ان کی مثال ایسے ہے کہ فرض کرو مجھے بھوک لگ رہی ہے، آپ کا مفتی صاحب آپ کو بھوک لگ رہی ہے، آپ پیٹ کیسے بھرے گا؟ اللہ بھرے گا انشاءاللہ. کون پیٹ بھرے گا؟ اللہ. آپ کو پیاس لگ رہی ہے، پیاس کیسے بجھے گی؟ انشاءاللہ اللہ بجھائے گا. سب پانی پی لو، ہم پلا دیں؟ نہیں، میں اس پہ نظر ہے میری. تو قیامت تک انشاءاللہ ماشاءاللہ کہتے رہو. بولو آج مسلمان کا جو انشاءاللہ ماشاءاللہ وہ یہ والا چل رہا ہے. کام دھیلے کا نہیں ہے، کاروبار وہ کر رہے ہوتے ہیں، دسمبر میں برف بیچ رہا ہے، گرمیوں میں کوئلے بیچ رہا ہے، تو چلے گا؟ دیکھو ہمارے ایک دوست نے گوشت کا بہت اچھا کاروبار شروع کیا چند سال پہلے، بڑا وی آئی پی دکان کھولی انہوں نے. میں نے بھی ان کی بزنس کو پروموٹ کیا، حالانکہ میرا کوئی شیئر نہیں تھا اس میں. میں نے کہا چلو حلال کام کر رہے ہیں. نہیں چلا. آج میری ملاقات ہوئی، میں نے کہا کیوں نہیں چلا؟ جی اس لیے نہیں چلا کہ جو ملازم تھے نا، کم بخت تنخواہ پہ تھے، ٹلے بہت مارتے تھے. ملازم کیا کرتے تھے؟ ہر 4 دن کے بعد کسی کی نانی کا انتقال ہو رہا ہے، کسی کا ماموں چھٹی پہ گیا ہوا ہے، کسی کی دادی کا انتقال. ایک بندے کی نانی 3 دفعہ مر رہی ہے. ہوتا ہے ملازمین کے ساتھ. تو میں نے ان سے کہا آپ کو پہلے نہیں پتا تھا کہ پاکستان میں بزنس کے لیے یہ ہوتا ہے؟ آپ بھی کبھی حماقت نہ کرو. جب تک آپ سامنے والے کو شیئر نہیں دو گے نا پروفٹ میں، دھیلے کا کام نہیں کر کے دکھائے گا. وہ میں بتا دوں، آپ بیڑا غرق کر دے گا تمہاری دکان کا. آپ اسباب ہی اختیار نہیں کر رہے ہو کامیابی کے. اچھا پھر میں نے ان سے پوچھا آپ تو بقرعید میں اجتماعی قربانی کا بھی بزنس تھا. کہہ رہے ہیں وہ ہوا یہ ایک دفعہ 2 سال ایسا ہوا کہ میں وہ قربانی کی بارش ہو گئی بقرعید والے دن، وہ سارا گوشت بیڑا غرق ہو گیا. میں نے کہا آپ کو پتا نہیں تھا کہ بارش بھی کسی بھی ٹائم پہ؟ کہہ رہے ہیں یار کبھی ایسا ہوا نہیں. اب یہ انشاءاللہ ماشاءاللہ کی کو غلط کہو گے، یا آپ اپنی گورا ایسا نہیں کرتا. میں انگریزوں میں بھی وہاں جا کے لوگوں سے ملا ہوں، میں نے وہاں کے لوگ، انگریز پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ کوئی کام شروع کرنے سے پہلے اس کے سائیڈ ایفیکٹ پہ وہ زیادہ محنت کر رہے ہوتے ہیں. کہاں کہاں سے نقصان کا خطرہ ہے، پہلے ان کھانچوں کو بند کرو، پھر آؤ میدان میں. ہمارے ہاں سارے دوپل میں. انگریز کبھی حماقت بولو، وہ پہلے کہے گا، وہ بڑی سیف گیم کھیلتا ہے. وہ کیا کھیلتا ہے؟ کہہ رہا بھائی جو پیسے تو کما رہا ہے تو تیرا کیا لگ رہا ہے اس میں؟ آپ کہہ سکتے ہو میرا بھائی ہے تو تو میرا بھائی نہیں ہے. یہ بالکل وہی حساب ہے جو بیگم شوہر سے کہتی ہے آپ یہ کائنڈلی مکان میرے نام کر دیں. انگریزوں کی بیگم یہ کبھی بھی نہیں کہتی، ان کو پتا ہوتا ہے یہ انگریز یہ کام نہیں کرے گا. کہے گا میرج سرٹیفکیٹ اپنی جگہ. تو اب یہاں کئی کیسز آ چکے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں، لیکن بہت کیسز ہو چکے ہیں میرے سامنے. میں 18 سال کا تھا، بلکہ 15 سال کا سمجھ لو. کیسز اس وقت سے ڈیل کرنا شروع کیے 18 سال کے بعد، جب مدرسے گیا اس کے بعد پھر تو کتنے تجربہ ہو چکا ہوگا کہ نہیں ہوگا. 20 لوگوں کے کیسز ہیں. شوہر نے بیوی کی محبت میں بیوی کے نام پراپرٹی کر دی، اس کے بعد میاں کا ہوا بیڑا غرق. سب بیویاں ایسی نہیں ہوتی جو عورتیں میرا بیان سن رہی ہیں، وہ ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں.
اب کیا ہے, وہ لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ میری وائف کہہ رہی ہے کہ تم یہ مکان میرے نام کر دو. تو میں کہتا ہوں کیوں بھائی, تمہارے نے بنایا تو تمہارے رہنے دو, وراثت میں اس کا جو حصہ ہوگا مل جائے گا. کہہ رہے نہیں, بیوی کہتی ہے کہ آپ کو مجھ پہ ٹرسٹ نہیں ہے, کیا آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے. کہہ رہے یہاں کہ میں چپ ہو جاتا ہوں, یار محبت بھی ہے ٹرسٹ بھی ہے, تو اب یہ رشتہ ایسا ہے اس میں آدمی کہتے ہیں مجھے تم پہ اعتماد نہیں ہے, تو بیگم تو 2 منٹ میں آنکھیں سیاہ, تمہیں مجھ پہ اتنا بھی اعتماد نہیں ہے کہ صرف کاغذ میں میرے نام کر دو گے تو میں کھا جاؤں گی. تو جتنے بھی مرد میرے پاس آتے ہیں تو ان کو میں کہتا ہوں کہ تم جواب میں یہ کہا کرو کہ تم اپنی فلاں چیز میرے نام کر دو. اپنے بھائی سے بولو کہ وہ مکان میرے نام کر دو یا فلاں چیز. پھر وہ کہے گی کیوں, تمہیں کیا تمہیں مجھ پہ ٹرسٹ نہیں ہے. اپنے سالے سے اپنے بھائی سے بولو بحریہ ٹاؤن کے 2 پلاٹ صرف 1 مہینے کے لیے میرے نام کر دو. ٹھیک ہے, صرف میں دیکھنا چاہتا ہوں میرے سسرال کو مجھ پہ ٹرسٹ کتنا ہے. اس میں پتہ ہے کیا وہ دلیل دیں گے, ٹرسٹ تھا تبھی تو اپنی بیٹی تمہارے حوالے کی تھی, ٹرسٹ تھا تبھی تو اپنی بہن تمہارے حوالے کی تھی. اتنا ٹرسٹ کافی نہیں ہے, کہو ٹرسٹ تھا تبھی تو میں نے تم سے شادی کی تھی, بس اتنا ٹرسٹ گورنمنٹ کے کاغذات میں کافی ہے. اس سے زیادہ ٹرسٹ کی بالکل فالتو میں ضرورت بولو نہیں ہے. تو پھر میں دائیں میں بہت چلا گیا یار, آج بیان بہت کلابازیاں کھا رہے ہیں آج. ہاں تو یہ انشاءاللہ ماشاءاللہ ہی چل رہا ہوتا ہے, باقی کچھ بھی نہیں ہوتا. ہماری جو خلافت عثمانیہ تباہ ہوئی ہے وہ انشاءاللہ ماشاءاللہ پہ ہی ہوئی ہے, صرف انشاءاللہ ماشاءاللہ. ویسے تو انشاءاللہ کی بڑی حیثیت ہے بھائی. یورپ جو ترقی کر رہا تھا, تیاری کر رہا تھا, وہ ہمارے ہاں نہیں تھی وہ تیاری. ہمارے ہاں پریس جب وجود میں آیا ہے تو اس پہ بحثیں چل رہی تھی کہ وہ چونکہ مشینوں میں چھپے گا تو بے ادبی ہوگی. گورے نے کتابیں چھاپ چھاپ کے اسلام کے خلاف یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آج میڈیا. ابھی بھی بہت سے علماء کہتے ہیں علماء کو ٹی وی میں نہیں آنا چاہیے, میڈیا پہ نہیں آنا چاہیے. کیا بھائی کہاں بیٹھ کے, وہ کہہ رہے ہیں نہیں علماء اب باطل اپنی بات کرتا ہے, میڈیا پہ ڈالتا ہے, کروڑوں لوگوں تک پہنچا دیتا ہے. حق کی بات ہو رہی ہے 6 آدمیوں میں بیٹھ کے, تو غالب باطل آئے گا یا حق آئے گا یا باطل آئے گا؟ باطل آئے گا. وہ اسباب اختیار کر رہا ہے. حالانکہ ہمارے مذہب میں اسباب اختیار کرنا فرض ہے, اتنا فرض ہے. نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, اگر سانپ دیکھو تو سانپ کو جا کے مارو, کیونکہ آپ کو عین ممکن ہے اللہ نے آپ کے دل میں وہی کی ہو, یہ ایسا نہ ہو اتنے نیک بن جائیں کہ چونکہ ہم ابھی کنیکشن ہمارا اللہ سے قائم ہے, ہم نماز پڑھ رہے ہیں, تو بچانے والا کون ہے؟ اللہ. تو اللہ پہ توکل کا کہیں یہ غلط مطلب نہ لے لیں, ورنہ ساری دنیا کو پتا ہے سانپ نظر آئے تو کس کو مارنا ہے؟ سانپ کو. یہ کوئی بتانے والی بات ہے؟ لیکن نبی بتا رہے ہیں کہ نماز میں اگر سانپ نظر آئے تو کیا کرو؟ ظاہر نماز توڑنی پڑے گی نا اس کے لیے. بعض فقہا کا تو مذہب ہے کہ نماز کے دوران سانپ مارو تو نماز ٹوٹتی نہیں, کیونکہ نبی کے حکم پہ آپ یہ کام کر رہے ہو. لیکن احناف کا مذہب یہ کہ نماز ٹوٹ جائے گی, لیکن سانپ مارنا کیا ہے؟ واجب ہے. نماز توڑنا واجب ہے. وہاں بھی تو یہ کہا جا سکتا تھا انشاءاللہ, زور سے ایک مد کے ساتھ, انشاءاللہ. کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ میرا کنیکشن کس سے ہے؟ اللہ سے. تو جس مذہب میں سب سے زیادہ اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے, اسی مذہب کے علم بردار نہ سوچتے ہیں. دیکھو پوری ایک سورت نازل ہوئی ہے سورہ شورا کے نام سے, نام ہے مشورہ, کیونکہ کامیابی کے اسباب میں ایک مشورہ بھی ہے, تو اللہ نے پوری سورت اس نام سے نازل کر دی. پتہ چلے مشورے کی اہمیت کتنی ہے. ہمارے یہاں ہے مشورے کی اہمیت. اگر یہ جو صاحب بقرعید والے دن اجتماعی قربانی کر رہے ہوتے ہیں نا, صرف مجھے سے مشورہ لیتے, حالانکہ میں بزنس مین نہیں ہوں, تو اتنا کم از کم ان کو بتاتا اگر بارش ہوئی تو کیا کرو گے؟ ہزاروں جانور تم نے لٹائے ہوئے, اوپر سے بارش, گوشت تو سارا خراب ہو گیا, کوئی تمبو کوئی ٹینٹ نہیں, کچھ نہیں ہے. تو وہ جو سونے کا بزنس شروع کیا ہوا تھا نا ہمارے دوستوں نے, وہ اس لیے نہیں کہ انشاءاللہ ماشاءاللہ میں کوتاہی ہے, عین ممکن ہے کہ محنت نہ ہو, مائنڈ نہ ہو, تجربہ نہ ہو, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. خیر ہم کہیں اور چلے گئے. تو میں یہ مثال دے رہا تھا کہ اللہ نے قارون کی مثال دی ہے, ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے اس میں. تو قارون جو تھا موٹیویشنل اسپیکر تھا, اپنے عمل سے لوگوں کو بتا رہا تھا کہ اسٹرگل اور ہارڈ ورکنگ اگر ہو تو سکسیس آپ کا مقدر, اور ایسی سکسیس کہ قوم کی اکثریت کہہ رہی ہے کہ کاش ایسے کامیاب ہم ہوتے. حالانکہ بعض لوگوں کو جو سکسیس مل رہی ہوتی ہے اس میں کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ کامیابی ہے, کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں کامیابی نہیں ہے. جیسے کسٹم میں آپ انیشلی پوسٹ سے اوپر والی پوسٹ پہ چلے جاؤ تو کچھ کہتے ہیں آپ کی پوسٹ چونکہ اچھی ہو گئی ہے تو آپ کامیاب ہیں, کچھ کہتے ہیں کہ نہیں جو یہاں نیچے کھانے کا موقع مل رہا تھا اوپر آپ کو وہ موقع ہمارے محلے میں ہو چکا ہے. اصل میں صاحب تھے, آفیسر تھے وہ, لیکن وہ ان کی ترقی اور اونچے رینک پر ہو گئی. تو کچھ لوگ ان کو مبارکباد دے رہے تھے, کچھ ملامت کر رہے تھے کہ فائدہ نہیں ہے. وہ بھی کنفیوز تھے کہ میں اس پہ خوش ہوں یا نہیں ہوں. تو میں نے کہا یار یہ تو عجیب سی بات ہے کہ یہ خوش کی کہہ رہے ہیں, یار اصل میں ٹھیک ہے وہ, لیکن نیچے کھانے کا موقع زیادہ مل رہا تھا. تو کچھ لوگوں کی سکسیس ایسی ہوتی ہے جس میں 2 رائے ہو سکتی ہیں,
4 شادیاں کسی کی ہو گئی, کچھ کہیں گے کامیاب ہے, کچھ کہیں گے بیڑا غرق ہو گیا اس کا. لیکن قارون کی جو کامیابی تھی 99% لوگ کہہ رہے تھے کاش ہم بھی ایسے ہو جائیں, یعنی اتفاقی کامیابی. تھوڑے سے لوگ ایسے تھے, قرآن کہہ رہا ہے وہ کہہ رہے تھے وقال الذین اوتوا العلم, جن کے پاس نالج تھی, علم تھا, حقیقی